بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب السلام علیکم، میں ہوں سامع جمشید عدم قدا کے فورم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم موجود ہیں مکتبہ دارالصدق، خیابان سر سید علی مارکیٹ راول پنڈی۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب خرم خرام صدیقی صاحب۔ آپ مشہور ملک کے نامور شاعر ہیں، آپ انگریزی کے استاد ہیں، ترجمے میں زندگی گزاری، کئی فورمز کی بنیاد رکھی۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں خرم صاحب۔ بہت تو شکریہ کچھ اسامہ بھائی، آپ کی محبت، آپ نے مجھے بلایا۔ جی اور جی ابتدا میں پہلے تو میں نے آپ کے جو عدم قدا ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کہ آپ بہت ادب کی خدمت کر رہے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے کام کیا اور تراجم بھی کیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے جو بھی انیشیٹوز ہوتے ہیں پرسنلی طور پہ ایک آدمی لیتا ہے تو عام طور پہ باقی لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کام ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو ادب کی خدمت کریں اپنے طور پہ، اپنے بلبوتے پہ، تو لوگ وہ قابل تحسین ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اب آپ کچھ اپنا شعر کے حوالے سے کچھ اپنا تجربہ بتائیں، کیسے آپ کی واردات ہوئی اور آپ کا شعری پس منظر، شعر کے ساتھ رشتہ، شعر کے ساتھ تعلق، وہ آپ بتائیں۔ آپ شعر کا نظریہ شعر آپ کا کیا ہے؟ شعر کا جہاں تک پس منظر تو یہ ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، وہ دے آر بورن ناٹ پیڈ، وہ بالکل پیدائشی ہوتے ہیں۔ بالکل تو ہاں، البتہ یہ ہے کہ بھئی آپ کب اس کو ڈسکور کرتے ہیں، کب اس کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ شاعر ہیں۔ اور تو اس میں یہ تھا کہ میں میرا خیال ہے میٹرک کا تھا وقت یا کالج کا زمانہ تھا، تو جب میں میٹرک کے پیپر دے کے فارغ ہوا تو وہ چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے، تو مجھے کافی وقت اکیلے مجھے ملا، تو وہ میں ڈسکور کیا اپنے آپ کو، میں نے لکھنا شروع کر دیا، وہ میں نے تو غزلیں آنے لگی۔ تو لیکن مجھے یہ بچپن سے ہی ادراک تھا، یوں سمجھ لیں کہ میں شروع سے ہی جب میں کلاس میں پڑھتا تھا پرائمری میں، تو سب سے پہلے میں اردو ادب کی، اردو شاعری کی کتابیں علیحدہ کر لیتا تھا، انگریزی واہ شاعری واہ، کی وہ پڑھتا رہتا تھا۔ تو مجھے اپنے رجحان کا شروع سے پتہ تھا کہ مجھے ادب میں اور شاعری میں دلچسپی ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ میں جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میٹرک میں جب پہنچا تو پھر مجھے ٹائم بھی ملا، تو میں نے اپنے اندر کے شاعر کو ڈسکور کر لیا۔ دوسرے میں اقبال کو بہت پڑھتا تھا، غالب کو بہت پڑھتا تھا، تو اس میں میری شعری شخصیت میں ان لوگوں کا بہت کردار ہے، یعنی کہ میں تو اقبال کو مرشد سمجھتا ہوں، واہ ان سے واہ فیض لیتا ہوں، واہ، تو اور غالب بھی اسی طرح۔ تو میں نے مطالعہ پھر کیا کافی، تو جی مجھے اور بھی مجھ پہ پھر جو ہے وہ اسرار و رموز فن شعر کے منکشف ہونے لگے، تو میں مطالعہ کرتا رہا اور ریاضت کرتا رہا، تو جی اس طرح اس میں نکھار آتا گیا۔ جی اور جی جہاں تک نظریے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک وہ بھی کام ہے، اس کی انسپریشن ہوتی ہے، جی اس کا نظریہ خود سے ساخت نہیں کیا جاتا۔ مطلب اب آپ کہیں کہ جی میں تو اسی نظریے میں کہوں گا، یا میں شعر برائے شعر ہے، میرا شعر برائے زندگی ہے۔ البتہ ایک شاعر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ چاہے یہ خود سے نہیں کرتا، مطلب یہ اس کے اندر در آتا ہے، جو معاشرتی اونچ نیچ ہے، احتجاج جیسے ان پہ کرنا، تو یہ خود بخود اس کے شعر میں در آتا ہے، اسے کچھ بنانا نہیں پڑتا۔ جی مطلب وہ ایک سینسٹیو آدمی ہوتا ہے نا، جی ایک حساس انسان ہوتا ہے، تو جب ظلم کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اس پر جو جی گزرتی ہے وہ اس کو شعر کی صورت میں لے آتا ہے۔ جی اسی طرح محبت کا جب اسے تجربہ ہوتا ہے تو وہ محبت پہ اشعار کہتا ہے، جی یعنی کہ ایک زندگی پوری کی پوری جو ہے نا، لٹریچر از اے میرر ٹو لائف، یعنی کہ زندگی کا آئینہ ہے۔ جی اور آپ اپنی کہیں کہ جی میں جی تو اس لیے کرتا ہوں، میں نظریہ اس حوالے سے کوئی نہیں بناتا جی کہ بھائی جیسے بالکل، ترقی پسندوں نے بنایا ہوا ہے کہ ادب ہاں جو ہے وہ ان کا ایک خاص موضوع تھا، ایک خاص نظریہ تھا ادب کے اور شاعری کے حوالے سے۔ جی تو میرا خیال یہ ہے کہ نظریے کو مسلط نہیں کرنا چاہیے شاعری پہ، جی جی آپ جو محسوس کر رہے ہیں، جو آپ کی شخصیت ہے، جی خود بخود ہی آپ کی وہ نظریہ بنتا چلا جائے گا آپ کی شاعری ٹھیک ہو، میں۔ تو یہ بالکل آپ میرا نے میرا بتایا یہ اس حوالے سے کہ نظریہ، یعنی کہ اور میں شعر یہ کسی سمجھتا ہوں، نظریے کا پابند جی نہیں ہاں، ہے۔ نظریے کا پابند نہیں ہے، اور ٹھیک میں ہو گیا، ہاں البتہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری میں جمالیات کی بہت اہمیت ہے۔ جی تو جمالیات جو ہے نا، جی وہ شعر کو خوبصورت الفاظ کا مرقع ہونا چاہیے، جی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سادگی بھی اچھی چیز ہے، لیکن آپ عامیانہ پن لے آئے، تو جی یہ سادگی میں اور عامیانہ پن میں فرق ہے۔ جی اگر اس شعر میں تہداری نہیں ہوگی، اس میں جمالیات نہیں ہوں گے،
تو پھر وہ شعر تو نہ ہوا، وہ تو ایک عام سٹیٹمنٹ ہو گئی، عام گفتگو ہو گئی۔ بالکل تو گفتگو میں اور شعر میں فرق یہ ہے کہ اس میں تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے بالکل شعر میں، جی ٹھیک جی ہے، تو تخیل اور خوبصورت الفاظ کے ذریعے اظہار کیا جاتا صحیح ہے، تو پھر اس کو ہم شعر کہیں گے۔ تو یوں میرا سمجھنا ہے کہ جی جمالیات کے حوالے سے کوئی ہے۔ سرشاری کوئی ایسا کوئی غزل یاد رہنے والی کوئی محبوب کلام ایسا وہ آپ سے بعد میں سنیں گے ہم غزل کوئی لیکن ایسی کوئی سرشاری کا کہ جس میں کوئی پیچھے جو سورس تھا سورس آف انسپائریشن جو آج تک آپ کو یاد ہو کوئی ایسا اپنا شعری تجربہ شعری تجربہ مختلف ہوتے ہیں، مطلب آپ کو عشق سے بھی تجربے ملتے ہیں، جی اور روحانیت بھی امپورٹنٹ چیز ہے، مذہبی تجربات بھی بہت اہم ہیں۔ چلیں ہم سوال آپ کے لیے آسان کر لیتے ہیں آپ یوں بتائیں چونکہ آپ نے عملی طور پر آپ اردو کے ایک شاعر ہیں انگریزی میں بھی ظاہری بات ہے آپ کی یقیناً طبع آزمائی ہوں گی انگریزی کے آپ استاد ہیں آپ مترجم بھی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ جو وائن اینڈ وومن یا وومن اینڈ وائن اس کو آپ دونوں جو ہے زبانوں کے جو ادب ہیں اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کا اچھا مطالعہ ہے اچھا یہ دیکھیں، یہ جو وومن اور یہ آپ کی وائن ہے، سرشاری سے ہم آگے لے ہاں کر جی، آئے ہیں آپ وومن سے جو ہے کچھ نا وہ باتیں تو نکلوانے دیکھیں کے لیے ایک جیسے اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو ٹھیک جہاں ہے تک وومن کا تعلق ہے تو پس پردہ شاعری میں تو یہ ہوتی ہے، جی چاہے انگریزی کی ہو چاہے اردو کی ہو، جی تو اس میں آپ کا یعنی کہ محبت کر لیں، محبت کے حوالے سے واردات ہوتی ہے، اس پہ ہوں آپ اشعار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جی ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے حسن ہوں و عشق کے، ہماری اردو شاعری میں۔ ہوں انگریزی شاعری میں ہوں وہ مختلف انداز میں ہے، ہوں مطلب اس کو ایز اے انسان ٹریٹ کیا جاتا ہے، جی اس میں افلاطونی نظریہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جی کوئی، ہمارے ہاں یہ ہے کہ شاعر اس کو بہت ہی اسے بڑے پیڈسٹل پہ لے جاتے ہیں اپنے محبوب کو، جی اور اس کو ایک روحانیت سے جوڑ دیتے ہیں۔ صوفیزم کی وجہ سے ہمارے ہاں ہوں وہ ایک رنگ علیحدہ ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ ایک عام جیسے تجربہ محبت کا عورت کا، اس سے دوستی ہوئی ہے تو وہ عام انداز میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس اور کو اسی کوئی طرح ایک تجربے کو لے کے نہیں بیٹھ جاتے۔ اور میں اور وائن وائن جو ہے وہ تو ایک دیکھیں نا، صرف شاعروں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ تو اور دیگر لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں، ان دونوں ادبوں میں آپ کیسے دیکھتے لیکن ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، انگریزی اور اردو کے ہاں ادب میں انگریزی اردو وہ ایک عام استعمال، انگریزوں کے لیے تو ایک عام استعمال کی چیز ہے نا یہ، ہاں تو ان کو ان کے شعراء نے ہاں ان کیسے کے برتا شعراء اور نے ہمارے اس پہ شعراء نے برتا ہے، کیسے برتا ہمارے شاعری جو ہے نا وہ اس پہ تو پورا خمریات کا ایک پورا بالکل ٹاپک ہے، یہ ادب اور اس پہ نئے نئے معنی نکال لیتے ہیں، اور وہ آنکھوں کو مے خانے سے تشبیہ دیتے ہیں، اچھا، اور اس کے بعد اور حوالے سے شراب کا تذکرہ آتا ہے، لیکن میرا یہ تصوف خیال میں ہے، بھی لے جاتے ہیں ہاں تصوف میں لے جاتے ہیں، مگر یہ میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے شاعری کے لیے، جی کیونکہ ضرور ہے کہ بھئی آپ شاعری کے لیے جو شاعر ہو وہ اس کو استعمال کرے، جی یہ کوئی لازمی نہیں ہے، جی یہ تو آپ کی استاد طبع پہ ہے، آپ کئی لوگ جو ہے ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ انسپائر ہوتے ہیں، ان کو جو جیسے آپ کا عدم قدا ہے نا، جی اس طرح انہیں ساقی جو بالکل ہے، جو ساقی عدم قدا ہے، جی جی جو ابد قدا ہے، ادھر سے ان کو انسپریشن ملتی رہتی ہے، جی جی تو یہ تو ہر آپ عادت بنا لیں، اگر وہ کوئی جو بنا لیں کہا تو جاتا ہے کم بخت تو نے پی ہی نہیں وہ بس ایک جام عادت، کسے کہتے ہیں پیمانہ کسے ہاں کہتے بس یہ ایک ہیں جی ہے، اب ظاہر ہے وہ جو اس کو استعمال کرتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، بالکل تو اس کے بارے میں شعر کہتا ہے، تو میں تو جی اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بہت ضروری ہے، جی تو نہ ہی میں اس کو چلیں اچھا آپ کا تھوڑا سا اس میں آ جاتے ہیں شخصی اور وہ آپ کا جو پروفیشنل زندگی ہے آپ نے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کیسے کہاں کہاں گزارے کہاں کام کیے جی میں نے اور تو کیوں آپ کو جو ہے وہ غم روزگار یا غم جانا جی بات یہ ہے اسامہ بھائی کہ تھوڑا میں سا غم جانا کا بھی بتا دیں ہلکا سا تو پھر غم روزگار پر آتے ہیں نہیں اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جو ہے محبت جو ہے، ہم اب یہ نہیں ہے کہ محبت آپ شاعر محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے، خوراک اچھا اب رزق یوں ہے کہ بھئی جتنے متنوع محبت کے تجربات ہوں گے آپ کی شاعری میں بھی اتنی رنگا رنگی آئے گی، یہ ہے بہت ضروری ہے، لیکن یعنی کہ آپ ایک عشق کے فلسفے کو تھوڑا وہ چیلنج کر رہے ہیں نہیں جو نہیں ایک عشق ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا وہ ایک ہوتا ہے، ایک بھی ہوتا ہے، اور باقی زمانے ہوتے ہیں باقی بھی ہوتے ہیں، یا لیکن ایک اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایک حدود و باقی قیود ہوتی ہے نا، جی آپ یعنی کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ ایک شاعر ہے تو اس کا لائسنس اٹھا کے آپ یہی کام پہ لگ جائیں، یہی کام کرتے چلے جائیں، یا آپ عشق کیے چلے جا رہے ہیں، جی محبت کیے جا رہے ہیں، اور آپ اپنا افیئرس چلاتے جا رہے ہیں اور شعر کہتے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بات یعنی کہ یوں نہیں ہے
یہ نہیں ہاں ہوتا کہ بھئی آپ یہی کام پہ لگے رہیں۔ کیا آپ محبت اور افیئر میں فرق کریں گے کس طرح؟ بھئی دیکھیے، افیئر تو ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کا، کہ اس کی عادت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، شاعر کوئی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ اچھا ویسے کیا شعراء کو ہوتی ہے عادت یہ افیئر والی اچھے جس بھی کو ہوتے عشق ہیں، کا نام دیتے ہیں؟ ہاں مطلب ہر کسی سے تو عشق نہیں ہو جاتا نا، مطلب ہاں یہ شعراء ہوتے ہیں ان کو ہر کسی سے ہی ہو جاتا ہے، اوئے، تو مطلب اب یہ تو عجیب بات ہے نا۔ ٹھیک ہاں یہ آپ ان سے کسی سے دیکھیں، آپ جیسے میں نے کہا کہ وجود زن سے ہے، جیسے اقبال نے کہا ہوا ہے، میں نے آپ جی کو مثال دی، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ جتنے زیادہ آپ خوبصورت خواتین سے آپ کا میل جول ہوگا، ظاہر ہے وہ آپ کی شخصیت پہ اچھا اثر ڈالے گا۔ جی اچھی لوگوں کا اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک خوبصورت ہو باتوں کے، خوبصورت چہروں کے، خوبصورت موسم کے، پھول ہیں، خوبصورت مناظر ہیں۔ کوئی آپ کو اپنا نہیں یاد آ تو رہا؟ یہ بہت سے میرے دوست کوئی ایک رہے ہیں، اچھا مطلب لیکن میں اپنی چلیں ازدواجی عشق زندگی میں خوش ہوں، اچھا اور اچھا میں اپنی زوجہ آپ سے نے اپنے آپ کو محبت بچا کرتا ہوں۔ لیا، آپ چلیں نے اب غم روزگار پہ کوشش آتے کرتا ہوں کہ میں بچ کے رہوں۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ بھائی، لیکن کبھی کبھی آدمی ہیں ٹھیک ہو گیا، انسان ہے، بہک بھی جاتا ہے، ہاں لیکن اپنے آپ کو کوشش یہ کرنا آپ نے دبے چاہیے۔ لفظوں میں کچھ بتایا، جی ہاں، لیکن ٹھیک، کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی جہاں تک بچ سکتا ہے بچ جائے۔ یعنی کہ آپ نے رومانوی بھرپور شاعری کی ہے، جی جی، وہ ہے میرے ٹھیک ہو اس گیا، میں آپ سے رنگ بعد ہے۔ میں غزل سنتے ہیں، کوئی روزگار کے حوالے سے بتائیں آپ کچھ، اچھا جی، میں اب جیسے میں آپ کو پتا کہ ماسٹرز ان انگلش کیا، اس کے ماشاء بعد اللہ، میں نے ملتان پبلک اسکول میں میں نے جاب شروع کر دی، پھر اس کے بعد میں ٹھیک، یہاں اسلام آباد آ گیا او پی ایف بوائز کالج میں، ماشاء اللہ، تو وہاں سے پھر میں راولپنڈی کالج آف کامرس کا، پھر میری یہاں پر اکادمی ادبیات میں پرماننٹ جاب ہو گئی 17 جی گریڈ کی میرٹ پر۔ یہ کب کس سن یہ کی بات ہے؟ جناب یہ ہے 2006 کی بات ہے۔ جی تو 2006 میں نے وہاں پہ انگلش ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا، یعنی کہ میں پہلا ریگولر مدیر تھا، جی اور اس کے تحت میرا کام یہ تھا کہ اکادمی ادبیات کی جو انگریزی مطبوعات ہیں ہوں، اس کے حوالے سے میں نے کام کرنا تھا، اس کو ایڈٹ کرتا تھا، وہ سجیشن دیتا تھا، اور ایک مجلہ تھا پاکستانی لٹریچر، جس میں ہم پاکستان کی تمام زبانوں سے ادب کو، کیا وہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ ابھی بھی چل رہا ہے، جی لیکن اب آپ اس کا معیار دیکھ سکتے ہیں جو میرے دور میں تھا اور اب ہے۔ جی تو میں یہ میرے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، تو میں وہاں پہ ملازم تھا پکا، اور مجھے فخر زمان صاحب جو تھے اس کے دور میں مجھے کنفرم کیا گیا، اور پکی ملازمت سے مجھے بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کوئی قانونی تقاضے پورے کیے مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور آپ یہ عدالت گئے، وفاقی میں محتسب عدالت گئے گیا جناب، میں ہر جگہ گیا، تو اور وہاں پہ ان کی لابی اتنی مضبوط تھی، یہ جو اپنا اکادمی کا ایک اندرونی مافیا ہے، تو وہ انہوں نے اثر و رسوخ ان کا اتنا تھا کہ وہ کہیں بھی میری سنوائی نہ ہوئی۔ سپریم کورٹ بھی میں گیا، وہاں بھی یعنی کہ مجھے حالانکہ وہ دوسری پارٹی آئی بھی نہیں، ایف ایس ٹی میں فیڈرل سروس ٹریبونل نے بہت میرے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کیا، اور اسی سیکریٹری کو جج بنا دیا میرے کیس کا کہ جس نے میرے ریموول پر دستخط کیے تھے، تو بتائیے وہ کیسے اس کو ریورٹ کر سکتا ہے اپنے ہی فیصلے کو۔ تو یہ بہت زیادہ میرے ساتھ باقاعدہ جانبداری کی گئی، تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، ملتان سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ ایک میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، اور اردو سپیکنگ بھی ہونے کے ناطے اب آپ دیکھیے کہ آپ میرا کام دیکھیں کہ میں اپنے کام میں نے جو 7 سال تھا کام میں نے کیا، میں نے بین الاقوامی امریکہ کے ساتھ پروجیکٹ کیا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں۔ تو بھائی آپ کو ایسے جو انسان اپنا کام کر رہا ہو محنت کے ساتھ، اس کو بلا وجہ آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ اس کی مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں بے روزگار ہو گیا، اور میری زندگی بہت زیادہ مشکلات میں چلی گئی، میرے بیوی نہیں بچے۔ ان کو آپ سے تکلیف کیا تھی؟ دیکھیے جو وجہ بھی اچھا مخاصمت کیا کام بنی؟ کرتا ہے اسامہ بھائی، اچھا اچھا بات یہ ہمارے ہاں ایک یہ روش ہے کہ جو بھی انسان اپنے کام سے کام رکھتا ہے، لابیزم کا سیاست میں نہیں پڑتا، تو وہ اس کو وہ پہلے تو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب وہ اس بارے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور تو پھر اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہی میرے ساتھ کیا گیا۔ تو میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ جو بھی اس وقت یہ قومی ادب ورثہ کے سیکریٹری ہیں یا وزیر ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم کیا جائے، اور میری ریگولر جاب جو ہے سرکاری جاب پہ مجھے بحال کیا جائے۔ میں بے روزگاری کی چکی میں پس رہا ہوں اور مشکلات کا شکار ہوں۔ تو آپ کتنے عرصے سے وہ اب یہ دیکھیں نا، ہاں تو 2006 میں میری تھی وہ، انہوں نے مجھے 2012 میں مجھے کر دیا ریموو، ایک ساتھ 12 سے یعنی کہ 14 سال ہو گئے ہیں؟ ہاں جی، اب یہ 14 سال ہو گئے، اور میں نے ہر جگہ گیا ہوں، میں نے جیسے آپ کو بتایا سپریم کورٹ بھی گیا، جی جی تو کوئی بھی میرے خلاف چلیں ہم تھا ہی نہیں۔ یہاں اپنے فورم سے استدعا بھی کرتے ہیں اور یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے
اور جس جس کی جہاں جہاں شنید ہے وہاں بات کرے. ہمارے پاکستان کے ایک نامور شاعر ہیں، ٹھیک ہے، ایک حقیقی انسان ہے جن سے انسانیت کی خوشبو آتی ہے، ادب کی خوشبو آتی ہے، جنہوں نے بے لوث خدمت کی ہے. تو اگر ایسے لوگوں کا جو روزگار ہے خراب کیا جائے گا، ان کو تنگ کیا جائے گا، تو یہ ایک ناانصافی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہے جس کا احساس جو ہے آہستہ آہستہ قومیں کرتی ہیں. تو بر وقت جن معاملات کا اگر تدارک نہ کیا جائے تو پھر اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں. تو یہاں جتنے بھی اس معاملے میں ذمہ داران ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور جلد ان کو جو ہے ری انسٹیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اپنے جو تاکہ اپنی وہ جو ان کی ذمہ داری ہے گھر میں معاش کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، وہ بھی اپنی ادا کرتے رہیں. اچھا، آپ اپنے کچھ ترجمے کے حوالے سے کچھ بتائیں. کیا آپ جی کا ترجمے پہ کیا جی، جیسا میں نے آپ کو کیسے بتایا دیکھا، کہ ترجمے انگریزی کو کیسا پایا، کہاں ترجمہ آپ کو جو ہے ایک سرشاری میں لے کے جاتا تھا، کہاں مشکلات میں لے کے جاتا تھا، اور کتنے پیمانے پہ اور دیکھیے جی، کتنا کس قدر؟ شاعری کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ واہ آپ کو واہ سرشاری واہ کی طرف لے جاتا ہے. واہ، کیونکہ جب آپ بین کیا آپ نے الاقوامی، منظوم ترجمے بھی کیے؟ جی منظوم بھی کیے ہیں. زبردست. جیسے کہ میں نے تو، کیونکہ جب میں نے انگریزی ادب میں ایم اے کر لیا تو اس کے بعد پھر میں نے بہت سارا ترجمے کا کام شروع کر دیا. لوگ مجھ کیا سے وہ چھپا کرواتے بھی؟ بھی تھے. جی میں وہ آپ کو جیسے بتایا پاکستانی لٹریچر، اچھا اچھا، اس میں آپ کا اپنا اس میں کلام بھی چھپتا ہے؟ میری بھی ٹرانسلیشن چھپتی تو تھی. آپ نے خود فیض موقع کی دیا نا لوگوں کو حسد کرنے کا. نہیں، اس میں یہ ہے کہ میں بہت کم اپنی چھاپتا تھا. اچھا مطلب ایک اکا دکا، زیادہ تر باقی ٹرانسلیٹرز کو. میں بھی جی، اپنا، کیونکہ میں بھی ایک رائٹر ہوں تو ٹھیک اس ہو میں گیا. میرا بھی ٹرانسلیشن کے طور پہ چھاپ دیتا تھا. جی میں نے اپنی اس میں آج تک انگریزی نظم نہیں چھاپی اپنے مجلے میں. جی صرف ٹرانسلیشن میں کچھ ویسے اقبال کی جی اور فیض کی میں نے کر دی. جی اس طرح اور دیگر شعراء کی جو اہم ہیں، جی. سرمد صبائی کی نظم کر دی اچھا، ترجمہ. ترجمہ نہیں آپ نے سرمد صاحبائی کی کون سی زبان سے کون سی زبان میں کی؟ اردو سے انگریزی میں. اچھا، وہ باقاعدہ میٹرز میں کی، منظوم ترجمہ کی ہے جی میٹر جی سے؟ جی جی. واہ اچھا واہ واہ کچھ واہ. ہوتے ہیں جو میٹر میں ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں ہوتے، آزاد کرنے نثری پڑتے ہوتے ہیں. ہیں، کچھ نثری اور تو اس آزاد میں ہم ہوتے نے ہیں. وہ بہت کام کیا. اس کے علاوہ پھر میں نے نثر کا کافی ترجمہ کیا. ابھی تازہ ہی میری کتاب آئی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر خواجہ احمد عباس کی جی جو ہے وہ آبیتی ہے، لیونگ ان کلاؤڈز. یہ انگریزی میں ہے تو اس کو میں نے ابھی ترجمہ کیا، بادلوں میں بسیرا. واہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں نے بہت سے عجم کیا. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. تو بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہوں. اور پنجابی میں ایک شاعر ہیں اعظم ملک صاحب، ان کی پوری کتاب میں نے پنجابی سے انگریزی میں ترجمہ کی ہے. بہت شکریہ. تو بہت اچھا، مختلف. کوئی سرمد صاحبائی کی کچھ وہ لائن یاد آتی ہوں ان کی اوریجنل ٹیکسٹ کی، یا آپ کے جو اصل میں ترجمہ کردہ؟ وہ جو نظمیں ہیں نا، نظمیں تو یاد نہیں رہتی. میں نے ٹھیک ہو نظموں گیا، کو کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ غزل ان چلیں کی جو اپنی، ہے، میں سمجھ گیا. غزل کو نہیں چھیڑا میں نے. غزل کرنا بہت نہیں، مشکل ہے. غزل تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو تنبوڑیوں کے چھتے میں ہاں، ڈالنے کی غزل بات کو ہے، مشکل انگریزی بات ہے. میں ترجمہ نہیں کیا، اس حوالے سے نہیں کیا جا مشکل سکتا. اس گو کہ انداز غالب کا کلام ہوا ہے، ہوا کیا کافی جا، اس لیکن میں مطلب ہوئے، وہ مشکل ہیں. بہت مشکل ہے. نظم ہے، ظاہر بات ہے، کیا میرا ہے میں نے، خود تجربہ، میرا خود کیا تجربہ ہے ہے. میں نے. مطلب ناصر کا بھی کیا ہے، ناصر کاظمی کا بھی ترجمہ کیا غزل کا. اس کے علاوہ اور دیگر شعراء، ظفر اقبال کا بھی کیا ہے غزلوں کا. اور بہت سے دوست آتے تھے جو میرے ہم اثر ہیں، ان کا بھی کیا ہے. اچھا اچھا. تو یہ ہے. چلیں اپنی کوئی غزل سنائیں خرم صاحب. ہاں، غزل میں آپ کو ایک تایا سناتا ہوں. نظم بھی ہے کیا؟ نظم بھی ہے، لیکن ابھی مجھے دیکھتا ہوں نظم اگر مجھے یاد ہو تو میں غزل آپ کو البتہ مجھے یاد ہوگی. نظم کچھ تھوڑی سی نظم کا حصہ بھی سننا میرا چاہیے. وجود کہاں واہ. میرے اختیار میں تھا. میرا میرا وجود وجود کہاں کہاں میرے میرے اختیار اختیار میں میں تھا. تھا. گزشتہ شب میں کسی یاد کے حصار میں تھا. ہائے میرا ہائے وجود ہائے. کہاں میرے اختیار میں تھا. گزشتہ شب میں کسی یاد کے حصار میں میں تھا. تھا. میں ایسا لمحہ تھا جو لوٹ کر نہیں آتا. واہ. میں ایسا لمحہ تھا جو لوٹ کر نہیں آتا. نہ جانے کون کہاں میرے انتظار میں تھا. واہ 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 میں ایسا لمحہ تھا جو لوٹ کر نہیں آتا. واہ نہ جانے کون کہاں میرے انتظار میں تھا. واہ واہ واہ. وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا بڑی توجہ سے. آہا. وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا بڑی توجہ سے. خدا کا شکر ہے دل اس گھڑی قرار میں تھا. اللہ اللہ وہ مجھ کو دیکھ اللہ رہا تھا. اللہ. وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا بڑی توجہ سے. خدا کا شکر ہے دل اس گھڑی قرار میں تھا. بھلا چکا ہوں میں تیرے وصال کا لمحہ. واہ. بھلا چکا ہوں میں تیرے وصال کا لمحہ. بس اتنا یاد ہے وہ رخصت بہار میں تھا. رخصت بہار میں بھلا تھا. چکا واہ ہوں واہ.
میں تیرے وصال وصال کا کا لمحہ، لمحہ، واہ بس واہ، اتنا یاد ہے وہ رخصت بہار بہار میں میں تھا، تھا، بہا کے لے گیا مجھ کو بھی اپنے ساتھ خرام، ہاں 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 بہا کے لے گیا مجھ کو بھی اپنے ساتھ خرام، ہاں، بلا کا زور کسی چشم آبدار میں تھا، ہائے ہائے، بہا کے لے گیا مجھ کو بھی اپنے ساتھ خرام، واہ واہ بلا کا زور کسی چشم آبدار میں تھا، واہ میرا وجود کہاں میرے اختیار میں تھا، واہ واہ، گزشتہ شب میں کسی یاد کے حصار حصار میں میں تھا۔ تھا۔ کچھ نظم کی کچھ لائنیں، نظم کچھ ورسز، نظم ذرا مجھے ابھی کوئی یاد نہیں، غزل ایک اور سنا دیتا ہوں، وہ مشہور غزل ہے۔ ہجوم چارہ گراں میں تھے کچھ نقاب فروش، واہ ہجوم چارہ گراں میں تھے کچھ نقاب فروش، وہ لوگ کون تھے بس تیرے میرے خواب فروش، واہ واہ وہ لوگ کون تھے بس تیرے میرے خواب فروش۔ واہ، سوال اٹھتے رہیں گے تیری قیادت پر، واہ سوال اٹھتے رہیں گے تیری قیادت پر، تو کر واہ، تلاش کوئی مستقل جواب فروش، ہاں ہاں سوال ہاں، اٹھتے رہیں گے تیری قیادت پر، تو واہ، کر تلاش کوئی مستقل جواب فروش، جناب علم و ادب بھی ہے کاروبار یہاں، اللہ 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 اللہ، جناب علم و ادب بھی ہے کاروبار بار یہاں، واہ کہیں نتیجہ فروش اور کہیں نصاب فروش، واہ واہ، جناب علم و ادب بھی ہے کاروبار یہاں، واہ کہیں نتیجہ فروش اور کہیں نصاب فروش، واہ واہ واہ، کوئی بھی صاحب عرفاں نظر نہیں آیا، کوئی بھی صاحب عرفاں نظر نہیں آیا، واہ، جما کے بیٹھے تھے اپنی دکان کتاب فروش، اوہ، کوئی بھی صاحب عرفاں نظر نہیں آیا، واہ جما کے بیٹھے تھے اپنی دکان کتاب فروش، واہ واہ خرام کرتا ہوا اس طرف وہ شوق گیا، واہ خرام کرتا ہوا اس طرف وہ شوق گیا، جہاں واہ پہ دور تلک بیٹھے تھے گلاب فروش، واہ واہ واہ، ہجوم چارہ گراں میں تھے کچھ نقاب فروش، واہ واہ وہ لوگ کون تھے بس واہ، تیرے میرے خواب فروش۔ واہ واہ، نظم بھی میں آپ کو سناتا، ابھی مجھے ایک نظم تھوڑے سا ٹکڑا یاد ہے، بالکل، ذرا سی بات اس کا عنوان ہے، ہائے ہائے ہائے، ذرا سی بات ہو جائے، واہ ذرا سی بات ہو جائے، نہ جانے کتنے لمحوں کے گزرنے کا گماں ہوتا رہا ہے، واہ ذرا سی بات ہو جائے، نہ جانے کتنے لمحوں کے گزرنے کا گماں ہوتا رہا ہے، واہ نہ جانے کتنے خوابوں کا اکیلا ہم سفر بے واہ خانمہ ہوتا رہا ہے، واہ واہ واہ، نہ جانے کتنے خوابوں کا اکیلا ہم سفر بے خانمہ خانمہ ہوتا ہوتا رہا ہے، رہا ہے، واہ ذرا برسات ہو جائے، اس طرح ہی آگے ذرا برسات ہو جائے، ذرا جی، خیرات ہو جائے، پھر آخر واہ میں یہ ہے کہ چلو کچھ بھی نہ ہو لیکن ذرا سی بات ہو جائے، اس طرح ہے۔ واہ 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 واہ، چلیں آپ کوئی اپنا کوئی آخری پیغام دینا چاہیں؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو لوگ کام کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، جو بھی ادبی تنظیمیں ہیں یا ادب کے لیے انڈیویجول افراد اپنا وقت، اپنا سرمایہ بھی دینا پڑتا ہے، اپنی انرجی اس میں انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو انکریجمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا عدم غنیمت ہے اس دور میں، افراتفری کے دور میں، کہ جو ادب کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی بھی ادب آپ کے ہے، 2-3 اور بھی شہر میں ہیں ادبی بیٹھکیں ہیں، یا کوئی بھی جیسے سخن فاؤنڈیشن ہے، ادبی وہ بیٹھک ہے، دوسری ہے، اور جو بھی لوگ ہیں یہ سب ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے میں یہ جو ہم جس مکتبہ میں بیٹھے ہیں اس کی بھی میں ضرور تعریف کروں گا کہ مکتبہ دارالصدق جو ہے قاری یہاں انس، کوئی قاری انس صاحب کا ہے، کوئی ہاں 25,000 سے زیادہ ادھر کتابیں پڑھی ہیں، اور جو اسلامک اسٹڈیز کے عربک کی وہ ساری اسلامی کتابیں فقہ عربی اور ہیں، حدیث اور مختلف عربی میں کتابیں، تو یہ مختلف ممالک سے منگوائی ممالک سے جاتی ہیں، منگوا کر یہاں پر یہ پہنچتی ہیں، پاکستان کے اور یہ بڑے علی مارکیٹ خیابان سر جی سید راولپنڈی میں جی واقع ہے، اور یہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد یہ بہت حال بڑا ہے، کام ہے، بہت پاکستان کے کام ہے، بڑے مکتبوں میں جی جی شامل ہوتا ہے، اور یہ عربی کے حوالے سے عربی زبان و ادب اور اسلامی جو کتب ہے یہاں پہ بڑا وافر ذخیرہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ یہ اویلیبل ہے، جی اور جی یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جی جی، تو یہیں سے کتابیں مختلف ممالک سے منگوائی جاتی ہیں، پھر ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے نہیں کہ وہ جو
ایک بہت بڑا یہ اسٹور ہے، ایک قسم کا گودام، ایک ہب ہے بہت زیادہ. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہیں سے پھر پاکستان کے مختلف حصوں میں وہاں یہیں سے بھجوائی جاتی ہیں، باہر ملک سے جی منگوائی جی جاتی جی ہیں. نہیں بہت ایک چلیں مستحسن صدیقی صاحب کام آپ ہے. آئے، بہت خوشی ہوئی. ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی. ایک حقیقی جو ہے شاعر، ایک ایسے شاعر جس سے بھرپور ایک، جیسا کہ وہ بتایا کرتے تھے ہمارے جو استاد ہیں احسان اکبر صاحب کے، شاعر بنیادی طور پہ نرم خو ہوتا ہے. تو آپ کے اندر وہ ایک خوبی پائی، ایک بہت خوشی کا احساس ہوا آپ سے مل کر. اسی بہت طرح شکریہ، آپ کی ناظرین محبت دیکھا ہے. ہوگا تو آپ سے حالانکہ کچھ باتیں ہم نے نکلوائی اور کچھ پھر آپ نے اپنے شعروں میں بتا دی. ہاں تو ناظرین نئے شخصیت کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں بہت گے. تب تک شکریہ، کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ جزاک آپ اللہ، کا بھی، بہت بہت شکریہ شکریہ. ڈاکٹر صاحب.